رمضان کے مہینے میں جہاں ہم بہت ساری عبادتیں اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے انجام دیتے ہیں، وہیں ایک اہم عبادت جو ہماری زندگی میں اضافے کی صورت میں آتی ہے وہ ہے تراویح کی نماز۔ آج کے اس درس میں ہم تراویح سے متعلق کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی بات کہ تراویح کی نماز جو ہم ادا کرتے ہیں یہ عبادت ہے، آپ جانتے ہیں، اور تراویح کی نماز یہ نفل نماز ہے۔ اگر ہمارے فرائض میں فرض نمازوں میں کمی ہے تو اس کی وجہ سے، یعنی تراویح کی نماز جو ہم ادا کرتے ہیں نفلی نماز، اس کی وجہ سے ہمارے فرائض کی بھرپائی ہو جائے گی۔ دوسری بات اس حوالے سے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رمضان میں قیام کرنے کی کیا فضیلت ہے، یعنی یہ نماز ادا کرنے کی کیا فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو بندہ رمضان کے مہینے میں قیام کرے، کیسے؟ ایمان رکھتے ہوئے کہ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ کی بتائی ہوئی تعلیم ہے، اس پر ایمان بھی رکھے، واحتسابا اور ثواب کی بھی نیت ہو۔ کیا فضیلت ہے اس کی؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے تمام گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیا کرتا ہے۔ تو ہمیں ارادہ کرنا چاہیے کہ مکمل رمضان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو رمضان میں ایک ہفتہ آئے اور پڑھے اور پھر نکل جائے، نہیں، آپ نے فرمایا من قام رمضان، جو رمضان میں قیام کرے۔ پتہ ہے چلا مکمل رمضان قیام کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا، اسی میں ایک چیز اضافہ کروں، ہمارے ہاں بہت سے لوگ جو رمضان میں خاص طور سے نمازوں کے لیے آتے ہیں ان کو چڑھاتے ہیں لوگ کہ رمضان میں آئے ہیں۔ بہت سے لوگ اس طرح کا میسج جو ہے فارورڈ کرتے ہیں یا شیئر کرتے ہیں کہ اب نمازیوں کا سیلاب آنے والا ہے۔ غلط بات ہے، ایسے لوگوں کو چڑھانا نہیں۔ رمضان میں آ رہے ہیں، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ کم از کم رمضان میں وہ نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تو رمضان میں مکمل ہمیں قیام کرنا چاہیے اور اس عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ آپ کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تیسری بات یہ اس حوالے سے کہ جو تراویح کا لفظ ہے نا، اس کے مختلف اور نام بھی ہیں، جیسے صلاۃ اللیل، قیام اللیل، تہجد، اس کے اور سارے نام ہیں۔ ہمارے ہاں بہت سے بھائی ہیں جو تراویح کی نماز کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایک اور نماز ہے اور تہجد کی نماز یہ الگ نماز ہے۔ کہتے ہیں تراویح کی نماز وہ ہے جو عشاء کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اور تہجد وہ ہے جو رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ کسی چیز کا دو نام ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ جیسے فجر کی نماز ہے، آپ کو اس کے کئی نام ملیں گے، صلاۃ الصبح، صلاۃ الغدات، صلاۃ الفجر، اور دیگر کئی نام احادیث میں خود قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیے۔ تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ جو فجر کی نماز کے الگ الگ نام آئے ہیں یہ الگ الگ نماز ہیں؟ ایسے اشراق کی نماز ہے، اس کو صلاۃ الاوابین کہتے ہیں، صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں، صلاۃ الاشراق کہتے ہیں، اس کے کئی نام ہیں۔ تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ الگ جو ہے نماز ہے، یہ الگ نماز ہے اور یہ الگ نماز۔ ایسی تراویح کی نماز بھی ہے کہ یہ نماز، اس کے کئی ایک نام ہیں۔ تراویح اس کو کہتے ہیں، صلاۃ اللیل کہتے ہیں، قیام اللیل کہتے ہیں، تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ ہاں، رمضان میں لوگوں کی آسانی کے لیے نماز کے ساتھ ہم ادا کر لیتے ہیں، جبکہ عام دنوں میں چونکہ جماعت کے ساتھ اہتمام نہیں ہوتا، اس لیے بندے کی جب مرضی چاہے پڑھے، جب اس کا دل چاہے، جب اس کی طبیعت ہو، وہ رات کے کسی بھی حصے میں اٹھ کر کے یہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ تراویح الگ نماز ہے اور تہجد کی نماز الگ ہے، تو آپ بتائیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ تہجد کی نماز فرض تھی، آپ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی نماز تراویح کے نام سے پڑھی اور کون سی نماز تہجد کے نام سے پڑھی؟ آپ کے بارے میں تو ام عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ نے رمضان ہو یا غیر رمضان، آپ نے 11 رکعات سے زائد پڑھی ہی نہیں۔ آپ کو 11 رکعات سے زائد کہیں تعداد ہی نہیں ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے رمضان میں اتنی رکعات پڑھی اور رمضان کے علاوہ یہ رکعتیں پڑھی ہے آپ نے، جبکہ رمضان کے تعلق سے ام عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ نے 11 رکعات سے زائد نہیں پڑھی ہے۔ اب آپ اسی کو تراویح بول لیں، تہجد بول لیں، تو یہ تراویح کے الگ الگ نام ہے جو الگ الگ ناموں سے یہ عبادت جانی جاتی ہے۔ چوتھی بات، بعض لوگ ہمارے ہاں تصور رکھتے ہیں کہ تراویح کی نماز میں مکمل قرآن پڑھنا یہ ضروری ہے، یہ تصور ہے بعض لوگوں کے ہاں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ ایک مسجد کو اگر تراویح کے لیے پکڑ لیتے ہیں تو پھر دوسری مسجد میں نہیں جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ حافظ صاحب یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، اگر ہم دوسری مسجد میں جائیں گے تو وہاں والے حافظ جی یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، تو ہمارا مس ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ یہ غلط بات ہے۔ نہ تراویح کی نماز میں حافظ صاحب کی طرف سے قرآن مکمل کرنا ضروری ہے، اور نہ ہی ایسا ہے کہ آپ ایک مسجد میں اگر پڑھ رہے ہیں تو اسی کو پکڑے رہیں، دوسری مسجد میں آپ نہیں جا سکتے۔
آپ کہیں بھی جہاں بھی آپ کو موقع ملے، جہاں بھی آپ کے لیے آسانی ہو، آپ وہاں تراویح کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تراویح میں نہ قرآن مکمل کرنا ضروری ہے اور نہ ہی آپ کا مکمل سننا ضروری ہے کہ آپ اگر یہاں سنیں گے تبھی آپ کو ثواب ملے گا، دوسری مسجد میں سنیں گے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ یہ چوتھی بات تھی۔ پانچویں بات، ہمارے بھائی بہت سارے ایسے ہیں کہ اسی تصور کو رکھتے ہوئے کہ مکمل قرآن رمضان میں سننا ضروری ہے، اسی لیے شبینہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ بیوپاریوں کے لیے، تجارت کرنے والوں کے لیے، بزنس مینز کے لیے اور ایسے ڈاکٹرز کے لیے کہ ایک رات میں آئیں گے لوگ پڑھ لیں گے شبینہ۔ اب آپ بتائیں کون سی عبادت ہے کہ ایک رات میں قرآن مکمل پڑھ لیا جائے تراویح کی نماز میں؟ اور یہ شبینہ نام کا لفظ آیا کہاں سے؟ اس طرح کی کوئی بھی عبادت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اب آپ سوچیں اس سے بڑی توہین قرآن کی کیا ہوگی کہ جس قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، جس قرآن کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نصیحت کی لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ آپ قرآن کو جلدی جلدی پڑھنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے۔ اللہ نے جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جلدی جلدی پڑھنے سے منع کیا ہو، اسی قرآن کو آج کے ہمارے اپنے مسلمانوں کے معاشرے میں مسجدوں میں نماز کے اندر ہمارے اپنے بھائی قرآن کی آیتوں کو جلدی جلدی پڑھ کے قرآن کی توہین کر رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات، یہ بڑے ایک عام آدمی کے لیے ایک پارہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ کم از کم 40 منٹ 30 منٹ۔ ایک حافظ کو کم از کم 20 منٹ لگتے، وہ اسپیڈ سے پڑھے تو بھی۔ ایک حافظ کو مکمل قرآن پڑھنے میں 10 گھنٹے لگتے ہیں، 10 گھنٹے۔ اس کے علاوہ آپ رکوع، سجدے، قیام، سورہ فاتحہ، بتائیں اتنی بڑی رات ہوتی ہے ہمارے ہاں، کیا کرتے ہیں؟ یا لمن تعلمون، یہ سمجھ میں آتا؟ یہ قرآن کی توہین ہے۔ قرآن سے محبت ہمیں ہے، کوئی قرآن کے تعلق سے گستاخی کر لے ہمیں بڑا برا لگتا ہے، یقیناً اچھی بات ہے، یہ ایمان کے ہونے کی دلیل ہے، لیکن آپ خود قرآن کی توہین کر رہے ہیں تو آپ کا حساب کتاب کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام کی توہین برداشت نہیں کرتا، اسی لیے آپ اللہ کے کلام کی توہین کریں گے تو اللہ کے آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا، اور خود اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر دنیا میں اس کی آپ کو سزا دے دے۔ تو یہ پانچویں بات، شبینہ جیسی عظیم چیز جو ہمارے ہاں عظیم بول کر کے ارے جائیں گے شبینہ کی نماز پڑھیں گے، بڑی عظیم آواز، اس طرح کی چیزوں کا کوئی تصور شریعت میں نہیں ہے۔ آخری بات اس حوالے سے کہ دیکھیں ہم سب کے لیے کہ آپ جب رمضان میں آئیں نا تراویح کی نماز کے لیے، الحمدللہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نماز ادا کریں، قرآن جو حافظ صاحب پڑھتے ہیں نا اس کو سنیں، اس کو بوجھ نہیں سمجھے۔ ہمارے ہاں لوگ انتظار کرتے رہے حافظ صاحب کب جائیں گے، اسی لیے کبھی اگر تھوڑی سی لمبی ہو گئی نا، کیا آج بہت لمبی پڑھا دی، انتظار کرتے ہیں۔ کبھی گھڑی کی طرف، آج کل تو بڑی بڑی گھڑیاں بھی لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، گھڑی کی طرح 4 منٹ ہو گیا، 5 منٹ، ابھی ان کی رکعت ہی مکمل نہیں ہوئی۔ غلط بات۔ قرآن سنیں، آپ سنیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو۔ کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ 2 عظیم فائدہ۔ ایک فائدہ یہ کہ آپ کو سننے کا ثواب ملے گا، دوسرا فائدہ کیا ہے؟ آپ کی توجہ نماز میں رہے گی، ورنہ آپ ایران توران بھٹکیں گے، ورنہ آپ یہاں وہاں کا حساب کریں گے۔ ٹھیک ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن جہنم کا لفظ آ رہا ہے تو آپ کو معلوم پڑ رہا ہے نا، جنت کا لفظ آ رہا ہے آپ کو معلوم پڑ رہا ہے، آمنوا وعملوا الصالحات کا لفظ آ رہا ہے آپ کو معلوم پڑ رہا ہے، اللہ کا نام آ رہا ہے آپ کو معلوم پڑ رہا ہے، رسول کا نام آ رہا ہے، دنیا آخرت کا نام، آپ کو اتنا تو معلوم پڑ رہا ہے نا کہ ہاں بات کس کی چل رہی ہے، گفتگو کس کی ہو رہی ہے۔ تو جب آپ سنیں گے نا آپ کی توجہ نماز میں رہے گی، نماز میں توجہ رہے گی تو آپ جو ہے آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا اور آپ یہاں وہاں بھٹکنے سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ تو تراویح کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، لیکن اس کو بوجھ سمجھ کر کے نہیں پڑھیں، یہ نہیں سمجھے کہ آج چلے جو ہے یہ کام ہے جلدی سے حافظ صاحب پڑھا دیتے تو اچھا رہتا، یہاں وہاں کی سوچنے کی کوشش نہ کریں، قرآن پڑھا جائے غور سے سنیں، عبادت میں دل لگانے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین سے توفیق کا بھی سوال کرتے رہیں۔ تو یہ چند باتیں تھی تراویح کے حوالے سے، اور بھی باتیں انشاءاللہ آئیں گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عبادتوں کے اندر دل لگانے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں عبادتوں کے کام انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔